السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کھیتوں سے تھکا ہارا جب گھر واپس آیا تو تب میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کو ایڈز ہو گیا ہے۔ وہ ایک بد چلن اور بد کردار عورت ہے۔ اس کا کسی آدمی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ روزانہ رات کو اسے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیوی جسے میں بہت معصوم سمجھتا تھا، جو بہت نیک تھی، جو بہت پاک باز تھی، جس کے کردار آئینے کی طرح شفاف تھے، جس کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی تھی، وہ لڑکی بدجلن اور بد کردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تہجد گزار لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ غلط تعلق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پھر یہ سب میں نے تب دیکھا جب میں نے اپنی بیوی کو مائکے میں ایک رات رہنے کی اجازت دے دی۔ کافی دنوں سے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں میکے میں جانا چاہتی ہوں۔ آج میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم رہ لو، اور پھر اسے یہ بتا کر میں وہاں سے نکل آیا کہ گھر جا رہا ہوں۔ مگر میں اس کے گھر کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں آج رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنے پر اس لیے تیار ہو گیا تاکہ اپنی بیوی کا سچ جان سکوں۔ اور پھر آدھی رات کا وقت تھا جب اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف کو چلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جسے بے گناہ سمجھا اور وہ سچ میں ہی گنہگار تھی۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر میں آ گئی۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر کس کے ساتھ گل کھلانے کے لیے آئی ہے۔ اور پھر جب میری اس شخص پر نظر پڑی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا اپنا۔ اماں، مجھے لڑکی اپنے جیسی چاہیے، میرے ہی جیسی با کردار، جسے آج تک کسی غیر مرد نے چھوا نہ ہو۔ جانتی تو ہو اماں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی۔ میں نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری اپنی دو جوان بہنیں ہیں۔ تم نے بچپن میں یہی بات سکھائی تھی کہ سب کی بہنوں کو اپنی ہی بہن سمجھنا۔ امی نے جب مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے اپنی فرمائش اماں کے سامنے رکھی۔ اماں مسکراتے ہوئے مجھے سن رہی تھی۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، جیسے ہی تم نے زندگی گزاری ہے تم ایک شریف نفس انسان ہو۔ آج تک تم نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہاری شرافت کی تو پورا کا پورا گاؤں گواہی دیتا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری پسند ناپسند کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ جیسے تم خود ہو ویسے ہی تمہارے لیے بیوی بھی لے کر آؤں گی۔ میں نے کرن کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، تہجد گزار ہے۔ آج تک اس کا چہرہ اس کے خاندان کے قریبی مردوں کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پڑھی لکھی ہوئی ہے، بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی ہے۔ جب اماں نے کرن کے بارے میں مجھے بتایا تو میں خوشی سے کھل اٹھا۔ مجھے ایسی ہی تو لڑکی چاہیے تھی۔ میرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اماں سے کہوں کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے، کیونکہ مجھے نیک سیرت بیوی کے ساتھ ساتھ اچھی صورت والی بھی چاہیے تھی، جسے دیکھوں تو دیکھتا رہوں، اور جس کی اچھائی اور شرافت کی سارا زمانہ گواہی دے، جس کے ساتھ پر میں فخر محسوس کروں۔ اماں سے بات کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو نازو میرے راستے میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا تو خون کڑوا ہو گیا۔ وہ دیکھنے میں تو بہت حسین و جمیل تھی، مگر وہ ہر وقت بے پردہ رہتی، اور مجھے ایسی دعوت دیتی ہوئی عورتیں
بہت بری لگتی تھی۔ مجھے راستہ بدلتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو اسلم؟ میں جتنا تمہارے پیچھے آتی ہوں تم اتنا ہی مجھ سے اپنا دامن چھڑواتے ہو۔ تم سے محبت کرتی ہوں میں، مگر تمہیں میری محبت کی قدر نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میرا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ نازو، یہ تماشا مت لگایا کرو گلی میں کھڑے ہو کر۔ تم یہ بکواس کیے جا رہی ہو تو اگر اپنی عزت کا نہیں تو میری عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو، مگر میں تمہاری وجہ سے اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ اپنے لفظوں سے اس پر تیر برساتا میں وہاں سے چلا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس پر ان باتوں کا اثر ہو جائے۔ مگر جب جب میری شادی کا وقت قریب آ رہا تھا وہ میرے راستے میں روز آتی۔ کبھی وہ روتی، کبھی وہ دھمکیاں دیتی، مگر میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے رکھ دیتا۔ میں خوش تھا کہ میری زندگی میں وہ عورت شامل ہونے جا رہی ہے جو انچھوئی ہے، نیک اور با کردار ہے۔ اور پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں اپنی بیوی کے حسین روپ کا نظارہ کرنے کے لیے بے قرار تھا، مگر جب اسے پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں مایوسی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ یہ کیا کیا اماں نے؟ لڑکی نیک اور باکردار تو ہے، مگر اماں لگتا ہے خوبصورتی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے خوبصورت بھی نہیں چاہیے، مگر پھر میں نے اسے اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے قبول کر ہی لیا۔ وہ بہت خدمت گزار عورت تھی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے وہ میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کرن نے مجھے بہت سکون دیا۔ شادی کے کچھ دنوں میں ہی میں نے وہ حقیقی خوشی پالی جس کا میں کب سے متلاشی تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خوبصورت تو نازو بھی تھی، مگر کیا فائدہ اس حسن کا جو سب کے لیے ایک جیسا آیا ہو۔ اصل خوبصورتی تو حیا میں ہوتی ہے۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ میں صبح اٹھتا تو دیکھتا کرن گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی۔ ناشتہ بنانے سے لے کر رات کے برتن دھونے تک سب کام کرن خود ہی کرتی تھی۔ نہ تو کبھی میری چھوٹی بہن نے اس کا ہاتھ بھٹانے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی اماں نے اسے ایسا کرنے کو کہا۔ ان دونوں کے لیے تو کرن گویا کسی نوکرانی جیسی خاصیت اختیار کر گئی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے گھر میں لائی ہی کام کے لیے ہو۔ اگر کبھی میں اس کے حق میں بولنے کی کوشش کرتا تو اماں واہ ویلا مچا دیتی۔ ارے تمہاری بیوی تو خوبصورت بھی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ نظر ٹھہر جائے، مگر پھر بھی تم اس کے لیے اتنے پاگل ہو رہے ہو، اس کا تمہیں اتنا خیال ہے۔ اور ہم لوگ جو سالوں سے تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے، میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہیں میں نے کتنی مشقتوں اور مشکلوں سے پالا۔ بچپن میں جب تمہارا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو تب میں نے محنت مزدوری کی، مگر تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں تمہارے اندر کوئی احساس کمتری نہ رہ جائے۔ تم لوگوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھی، اور تم یہ صلا دے رہے ہو۔ اماں نے تو منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تھی اور میں بری طرح گھبرا گیا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ اماں سے تو میں نے ایسا کچھ کہا نہیں، پھر اماں اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ بہت مشکل سے میں نے انہیں منایا اور دل ہی دل میں توبہ بھی کر لی کہ آج کے بعد کرن کے حق میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا۔ اماں اور نور اس کے ساتھ
جو بھی سلوک کرتی ہیں وہ ان تینوں کا آپس کا معاملہ ہے، میں ان معاملات میں نہیں پڑوں گا۔ جب بھی میں رات کو کھیتوں سے کام کر کے گھر واپس آتا تو مجھے کرن بہت تھکی تھکی سی نظر آتی۔ اکثر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی معلوم ہوتی، جیسے وہ کب سے رو رہی ہو۔ چہرہ بھی ستایا ہوا تھا۔ اس گھر میں آ کر تو اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ دب گیا تھا، چہرے پر دانے اور چھائیاں بھی نمودار ہونے لگی تھی۔ پہلے وہ دیکھنے میں تو قبول صورت تھی، مگر اب تو اس کی طرف دیکھنے کو بھی میرا دل نہ کرتا، اور پھر جب وہ روتی خوبصورت نظر آتی تھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اسے اٹھا کر دور پھینک دوں، مگر پھر خوف خدا کر کے میں اپنے جذبات کو مشکلوں سے سہلاتا۔ ابھی بھی نازو میرے راستے میں آتی تھی، مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ ارے تم ابھی تک میرے پیچھے پڑی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تم ایک کام کرو، اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہاری شادی کروا دے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لڑکے ہیں جو تم جیسی لڑکیوں کو اپنا لیتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی شادی کر ہی لے گا۔ میں تو اس پر طنز کے تیر برساتا وہاں سے چلا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو ویسے بھی اپنی پارسائی پر بہت ذوم تھا، اپنی نیک نیتی اور باکردار ہونے پر فخر سا محسوس ہوتا، اور اب بیوی بھی ایسی ہی ملی تھی جسے آج تک کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا، نہ اس کی آواز تک سنی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی میری مرضی کے مطابق ہی رہتی تھی۔ بڑی بہن کی تو شادی ہو گئی تھی، وہ اب کم کم ہی نظر آتی کیونکہ اس پر سسرال کی بہت ذمہ داریاں تھیں، اور جب بھی آتی تو کرن گویا گن چکر بن کر آ جاتی۔ اس کے بچوں کے کام کرنا، اس کی پسند کے کھانے بنانا، ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں تو وہ ہلکان ہو جاتی، اور اگر کبھی مجھ سے کسی بات کا ذکر کرتی تو میں بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسی پر چڑھائی کر دیتا۔ تمہیں میری بہنوں سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کبھی کبھار آتی ہیں، اور اگر تمہیں تھوڑا بہت اضافی کام کاج کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ساری عورتیں گھر کے کام کاج کرتی ہی ہیں، اور اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق ہی تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا۔ میرے الفاظ پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ جاتی۔ میں اپنے کسی فرض سے کوتاہی نہیں کر رہی، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ نور بھی کاموں میں میرا ہاتھ بھٹا لیا کرے۔ ہر وقت تو وہ ٹیلی فون۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ رک گئی تو میں اس کی بات پر غصے سے اس کی طرف مڑا تھا۔ خبردار، اگر میری بہن کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی تو اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اب میں اپنی بہنوں کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں سن سکتا، اور وہ میرے رویے پر سہم سی گئی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینے کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اس تمام عرصے میں نے اپنی بیوی کا سہما ہوا ڈرا ہوا روپ دیکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے وہ کھل کر رونا چاہتی ہے، کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر وہ نہ تو مجھے بتا پا رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنے جذبات کا اظہار کر پا رہی ہے۔ مائکے بھی وہ کم کم ہی جاتی ہے، جب بھی جاتی تو اماں کاموں کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے رکھ دیتی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک جاتی، اور اگر کبھی مائکے میں رہنے کے لیے جاتی تو اماں اگلے ہی دن مجھے اسے لینے کے لیے روانہ کر دیتی۔ ایک دن تو میں جھنجھلا گیا تھا، اماں اسے کچھ دن تو رہنے دو،
میں بھی کچھ دن سکون کا سانس لے سکوں۔ اس کی چخ چخ مجھے سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ میں بیزاری سے بولا تو اماں بری طرح پریشان ہو گئیں، میرے قریب ہو کر بیٹھ گئیں اور رازداری سے کہنے لگی، مجھے بتاؤ وہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تمہیں ہمارے خلاف ورغلاتی ہے، کیا کہتی ہے وہ؟ شکل سے تو بڑی معصوم لگتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اندر سے اتنی گھنی اور میسنی ہے۔ ہمارے سامنے اچھی بن کر وہ اندر سے ہماری جڑیں کاٹ رہی ہے۔ اماں کے اندازے پر میں بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور اس کی اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کوئی ایسی ویسی بات چیت کر سکے، میں اس کی زبان نہ کھینچ لوں۔ میری بات سن کر اماں کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے دن اماں کے کہنے پر میں اسے لے کر آ گیا تو اب وہ مجھے پہلے سے زیادہ تھکی تھکی اور نڈھال سی لگی۔ اس دن دوپہر کو میں کھانا کھانے کے لیے زمینوں سے گھر واپس آیا تو گھر میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا تھا۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ محلے کی عورتیں گھر میں کیوں جمع ہیں۔ گھر آیا تو پتا چلا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا گیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ 2 گھنٹے سے وہ بے ہوش تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے شہر کے ہسپتال میں لے کر جانا ہوگا، تو تب میرا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے تاکہ اپنے لیے موٹر سائیکل لے سکوں، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے یہ پیسے اپنی بیوی کے علاج پر ہی خرچ ہو جائیں گے، شہر آنے جانے اور ڈاکٹر کی فیس میں ہی آدھے سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے۔ میں بیزار سا اسے لے کر ہسپتال کے اندر آ گیا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں آنے کے باوجود بھی میرا اچھا خاصا خرچ ہو گیا تھا، اور میرا موڈ بھی بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، مجھے تو بس اس بات پر رونا آتا تھا کہ میرے اتنے پیسے خرچ ہو گئے۔ میری بیوی مجھے رونی صورت بنا کر دیکھتی رہی، وہ مجھ سے ہمدردی چاہتی تھی، شاید میرے منہ سے اپنے لیے محبت کے 2 بول سننا چاہتی تھی، مگر میں تو اس کی شکل بھی دیکھنے کا رویدار نہیں تھا۔ محبت کے 2 بول بولنا تو بہت دور کی بات۔ گھر آیا تو کچھ دن سکون سے گزر گئے تھے، وہ روزمرہ روٹین کے کام کاج کرنے لگی تھی، مگر اب پھر سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ کبھی وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتی تو کبھی بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک جاتی۔ اماں اور نور اس کی ان ساری حرکتوں کو ڈرامے بازی کا نام دیتی تھی۔ اماں کہتی ہیں کہ یہ گھر کے کام کاج سے جان چھڑوانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے، مگر ہم بھی اسے بہو بنا کر لائے ہیں، رانی نہیں۔ بہویں گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، ساری زندگی میں نے کام ہی کیے ہیں، اور تمہاری بہن یہ تو پتہ نہیں کب تک اس گھر میں مہمان ہے، آج نہیں تو کل اسے چلے ہی جانا ہے، اور اس کے بعد تمہاری بیوی نے اکیلے ہی تو کرنا ہے، تب اگر یہ سب خوشی خوشی کر سکتی ہے تو اب کیوں نہیں؟ اور میں اس بات پر کیا کہتا، مجھے تو خود اس کی بیماری دیکھ کر کوفت ہونے لگی تھی۔ جب بھی میں اسے کوئی کام کہتا تو وہ تیوریاں چڑھا کر زمین پر گر جاتی، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی، اور ایک دن اسے دیکھ کر مجھے تو خوف آنے لگا۔ اماں، تم ایک بار اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، مگر ڈاکٹر کے پاس خود ہی لے کر جانا، اس کے سارے ٹیسٹ کروانا،
پتہ تو چلے کہ اسے آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک بار اگر علاج کروا کر یہ ٹھیک ہو گئی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اماں، تمہاری ہی خدمت کرے گی۔ اماں مجھے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ بغیر مرد کے ڈاکٹر کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن پھر میں ماں کے کہنے پر میں کھیتوں سے گھر جلدی واپس آ گیا تھا۔ اپنی بیوی سے جب کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، تب اس کے چہرے پر مجھے ایک پل کے لیے خوشی نظر آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں مجھے چمک بھی نظر آئی۔ شاید وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ میں اس کا خیال رکھنے لگا ہوں، شاید میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، مگر میں تو یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، گھر کے کام دوبارہ اچھے سے کر سکیں اور میری ماں کی خدمت کر سکیں۔ 1 سال میں میرا نور کی شادی کر کے اسے رخصت کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد گھر میں تو کرن نے اکیلے ہی رہ جانا تھا، اور اگر وہ چاقو چوبند ہوتی تبھی وہ اس سارے گھر کو سنبھال سکتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات، میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں بھی لے کر جایا کروں۔ گاؤں کی باقی عورتیں بھی کھیتوں میں آ کر کام کاج کرتی تھیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب اگر میں کسی مزدور کو اپنے ساتھ رکھتا تو مجھے اسے اجرت دینی پڑتی، اور بیوی سے زیادہ مفت کا غلام مجھے کون مل سکتا تھا۔ میں جب اسے لے کر ہسپتال آیا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بتائے تھے، اور یہ ٹیسٹ کروا کر ہی اس کے لیے میڈیسن لے کر ہم لوگ واپس جاتے۔ اس سب میں ہمیں رات ہو گئی تھی کہ کب رپورٹس ہمیں ملیں اور کب ہم میڈیسن لے کر واپس جائیں، مگر جب رپورٹس آئیں تو تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کو ایڈز ہے، میں تو حیران اور پریشان نظروں سے کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنی بیوی کی طرف۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی کو اتنی جان لیوا بیماری کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟ مانا کہ میں اس سے نفرت کرتا تھا، میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ میں نے ایک اچھا وقت گزارا تھا، اور جیسی مجھے بیوی چاہیے تھی وہ ویسی ہی تھی، خدمت گزار اور نیک۔ اس کے لیے میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا، اور اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اماں وہ بھی بے یقین تھی، ان سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ مرض بہت خطرناک ہے، اس کا علاج مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، اچھے علاج معالجے اور احتیاط سے یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ مگر میرا ذہن تو ایڈز کے لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ بھلا میری بیوی کو ایڈز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈز تو تب ہوتا ہے اگر انسان غلط قسم کے تعلق میں ملوث ہو تو۔ یہی بات ڈاکٹر سے کی تو وہ مسکرا دیا۔ ہم لوگوں کی جہالت اور کم علمی ہے کہ ہم نے ایڈز کو غیر شرعی تعلق کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایڈ صرف ایک اسی کام سے نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان ایڈز جیسے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اس وقت بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو تفصیل سے ہر ایک بات سمجھا دوں گا، اور اپنے ذہن پر پریشانی سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کا علاج مشکل ہو جائے گا۔ آپ جتنا خود کو پرسکون رکھیں گی، آپ اتنا جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے یہ ہدایات میری بیوی کو دیں اور پھر کچھ دوائیں لکھ دیں۔
مڑے مڑے قدموں سے میں وہاں سے باہر نکلا، دوائیں لے کر گھر آیا۔ پورا راستہ میرے ذہن میں یہی باتیں کھٹکتی رہیں کہ میری بیوی کو ایڈز کیسے ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مگر اب میں اتنا بھی جاہل نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا کہ یہ مرض کیوں ہے۔ اماں بالکل خاموش تھی۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور میری بیوی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، اور گھر آ کر اماں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ تمہاری بیوی بدچلن ہے، بد کردار ہے اماں۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ میری بیوی روتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ ہم کسی کے کردار پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے جبکہ ہم نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر تم خود بتاؤ کہ اسے ایڈز کیسے ہو گیا؟ اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے تو اماں یہ بھی تو سوچو کہ وہ کتنے وقت سے ہماری آنکھوں کے سامنے رہ رہی ہے، اس کے شب و روز ہمارے سامنے بسر ہو رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی وہ 1-2 راتوں سے زیادہ نہیں رکی، تہجد گزار ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، اتنی متقی اور پرہیزگار عورت ہے، تو وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب ڈھونگ ہے۔ اپنے بد کردار کو وہ عبادت کے پردے میں چھپا رہی ہے، ہم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے، مگر اب ہم اس کے جھانسے میں بالکل نہیں آئیں گے۔ نکالو اس لڑکی کو باہر۔ نور بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اماں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے اچھی تو نازو تھی، وہ جیسی بھی تھی ہمارے سامنے تھی، اس نے خود کو کسی طرح کے پردے میں تو نہیں چھپایا تھا، اور ویسے بھی وہ تھوڑی فیشن کرتی ہے، اپنے حسن کو دکھاتی ہے، مگر اس کے علاوہ تو اس میں اور کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ تو گاؤں میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتی، اور نہ ہی کبھی کسی غیر مرد کو ان کے گھر آتے جاتے دیکھا ہے۔ بھائی تم نے بھی ذرا سی بات کو جواز بنا کر اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ شادی کے بعد اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈھالا تھا۔ میں حیرت کا پتھر بن کر نور کی باتیں سن رہا تھا۔ کہا تو وہ نازو کی شکل تک دیکھنے کی رویدار نہیں تھی، اور کہاں اب میری بہن کے خیالات بھی تو میری طرح تھے، پردے کو خاص اہمیت دیتے تھے، اور اب میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اماں اور نور کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ کرن کی طرف میری نظر پڑی تو وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، شاید اپنی بے گناہی کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، شاید اسے ایسے الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ اپنی صفائی پیش کر سکے، میرے دل کو اپنے لیے نرم کر سکے، اور میرے دل میں کیسا طوفان اٹھا ہوا تھا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ اپنی بیوی کی بدصورتی سے تو میں نے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اس کی بد کرداری سے سمجھوتا کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں آگ پر گویا لوٹنے لگا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزری تھی، پوری رات کرن بھی روتی رہی۔ میں نے ایک بار بھی اسے تسلی کا ایک لفظ نہیں بولا، اور پھر میرے شب و روز اسی طرح بسر ہونے لگے۔ میں اپنے کمرے میں آتا اور کرن کی طرف کٹوٹ بدل کر سو جاتا۔ اس کی آہیں سسکیاں مجھے پگھلانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بد کردار عورت، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کام
وہ شادی سے پہلے کر کے آئی ہے اور تبھی سے اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ شروع دن سے ہی یہ ایسی ہی منحوس ماری ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب بھلا بتاؤ، کیا میرا نیک پرہیزگار بیٹا ایسی بیوی کیوں رکھے جو ایسے گندے اور موذی مرض میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے؟ محلے والے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کیا کہوں، کیا بتاؤں انہیں؟ جب میں کمرے سے باہر آیا تو اماں اونچا اونچا بولنے لگی، اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی، اور میں خاموشی سے ان کے غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ اماں آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ اس گھر میں آپ کی پسند کی ایک اور بیوی لے آتا ہوں جو آپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کو سکون بھی پہنچائے گی۔ تب اماں گہری سانس بھی لے کر رہ گئیں۔ اب سکون تو شاید مجھے قبر میں جا کر ہی نصیب ہوگا۔ اب تمہاری شادی کی بھی تو میں دیکھ بھال کروں گی، مگر پہلے اس کو گھر سے باہر نکالو، تم اسے چھوڑ دو۔ بات اماں کی میرے دل کو لگی تھی۔ میں بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل رکھ سکتا تھا جو میرے علاوہ کسی اور مرد کی پناہوں میں بھی رہ چکی تھی؟ تب اماں میرے پاس جھک کر رازداری سے مجھے کہنے لگی، میں نے کئی بار اسے رات کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ یوں ہی ہوا خوری کے لیے جاتی ہوگی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس بات کو نظر انداز کر کے اچھا نہیں کیا۔ مجھے اسے تبھی رنگے ہاتھوں پکڑ لینا چاہیے تھا، یا پھر تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ تم اسے خود اپنے عاشق کے ساتھ دیکھ لیتے تو تمہیں بھی سچ معلوم ہو جاتا۔ ایک بار پھر میرے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ ایک بار پھر سے 3-4 ہاتھ تھام کر گردن کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار دوں۔ اب یہ تو طے تھا کہ مجھے کرن کو اپنے ساتھ بالکل نہیں رکھنا تھا، اسے طلاق دینی تھی۔ میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ اگلے دن یہی سب سوچتا ہوا میں برآمدے میں لیٹے لیٹے ہی سو گیا تھا جب ایک عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی۔ یہ آوازیں چھت سے آ رہی تھیں۔ اماں اور میری بہن کی آوازیں سب سے نمایاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ ان لوگوں نے آدھی رات کو چھت پر کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اگر روز کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ جب میں اوپر آیا تو اماں اور نور نے کرن کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور کرن بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ میرے ساتھ آپ ایسا مت کریں، آپ جانتی ہیں حالانکہ میری اس سب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم مت کریں۔ تب اماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو خرافہ، ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، پھر بھی تم ہمیں جھوٹا ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی بیٹا۔ اب یہ عورت اس گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اسے تم گھر سے نکال دو۔ اماں ہوا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ آس پاس کے لوگ آپ لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، کیا کہیں گے وہ کہ آدھی رات کو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جب گھر کی عزتیں آدھی آدھی رات کو غیر مردوں کو گھر میں بلا کر اپنے خاندان کی عزت نیلام کریں گی تو تب کیا ہوگا؟ تب یوں ہی تماشا لگے گا اور ساری دنیا یہ تماشا دیکھے گی۔ اماں کی بات پر میرے ذہن میں کچھ کھٹکا۔ میں نے ان تینوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ ان تینوں کے چہرے ایک الگ سی کہانی سنا رہے تھے۔
میں نے کرن کو نظر انداز کیا اور اماں کے پاس آیا۔ اماں مجھے کچھ بتائیے، کیا ہوا؟ آپ تینوں اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو؟ اور آپ نے کرن کو اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اور یہ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ تمہاری بیوی کو میں نے اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، مگر ابھی بھی اس بات سے مکر رہی ہے اور الٹا ہم لوگوں کو جھوٹا کہہ رہی ہے، ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ کیا تم ابھی بھی اس سے ہمدردی کرو گے؟ ابھی بھی اسے زندگی میں شامل رکھو گے؟ اب میرا دماغ جھنجھنا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ ایسا مت کریں، آپ ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ ایک بار میرے سامنے روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، اور میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ میں ان لوگوں پر یقین نہ کروں، اپنی ماں پر جس نے مجھے پیدا کیا، اور اپنی اس بہن پر جو میری ہی طرح باکردار لڑکی ہے، میری طرح نفس کی غلام نہیں ہے۔ تم تو شادی سے پہلے ہی نہ جانے کس کے ساتھ گناہ میں ملوث رہ چکی ہو، اور میری زندگی برباد کرنے کے لیے تم یہاں پر آ گئی۔ اچھا ہوا کہ تمہیں یہ جان لیوا مرض ہو گیا، جیسے تمہاری اصلیت سب لوگوں پر عیاں ہو گئی۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم کس کمائش کی عورت ہو۔ اب کوئی تم سے ہمدردی نہیں کرے گا، اور کوئی شریف انسان تم سے شادی نہیں کرے گا۔ اب تم کسی شریف انسان کی بیوی بننے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا، اور پھر اماں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے اپنے کیے پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی احساس سے ندامت نہیں تھا، مگر ایسی عورت جو آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اسے گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اماں اور نور نے بھی مجھے بارہا اس بات کا احساس دلایا کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اسے گھر سے باہر نکال کر۔ اب دن بدن ہمارے گھر میں نازوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ راستے میں مجھے نہیں روکتی تھی، نہ ہی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، بلکہ اب اس نے سر پر دوپٹہ بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کا لباس بھی کافی حد تک معقول ہو گیا تھا، اور اماں بھی بات بات پر اس کی تعریف کرنے لگی تھی، کبھی اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی، کبھی اس کے سگڑاپے کی، تو کبھی اس کی خوبصورتی کی۔ نور بھی اسے ہی ہر بات میں آئیڈیلائز کرتی، اور یہ سب مجھے کھٹک رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اماں اور نور اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہیں، میرے سامنے اس کا اتنا ذکر کیوں کرتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اور پھر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا تھا، جب اماں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نازو کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میرے لاکھ انکار کرنے پر وہ مجھے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، پہلے تمہارے کہنے کے مطابق میں نے ایک انجان لڑکی سے تمہاری شادی طے کر دی، ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، جسے تم نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ نازو ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اور جوان ہوئی، دیکھی بھالی لڑکی بھی ہے، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ تھوڑی شوخ مزاج ہے، تھوڑی شرارتی ہے، مگر وہ نہ دل کی بری ہے نہ کردار کی۔ مگر یہ نفرت کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا
کہ نازو تم سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ تمہارے ساتھ اتنی مخلص ہے کہ کبھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ روزانہ اماں اور نور جب یہی سب مجھ سے کہنے لگیں تو آہستہ آہستہ میں ان کی باتوں کا قائل ہونے لگا تھا، اور پھر ایک دن میں نے اماں کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر نازو کے ساتھ آپ میری شادی کرنے پر خوش ہیں تو مجھے ان کے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں جان میرا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئی تھیں، اور اماں سے زیادہ نور خوش تھی۔ پہلے تو میں ان دونوں کی خوشی کی وجہ بالکل ہی نہ سمجھ سکا، اور پھر جو وجہ بعد میں مجھے پتا چلی وہ وجہ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھی۔ اماں کی کہی ہوئی ساری باتیں ہی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ نازو نہ صرف گھریلو امور میں طاق تھی، بلکہ وہ سلیقہ شعار بھی تھی اور خدمت گزار بھی۔ وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اور وہ بھی میری ایسی خدمت کرتی تھی جیسے کبھی کرن۔ اکثر کبھی کبھار مجھے کرن کی یاد آ جاتی تو میں سر جھٹک کر رہ جاتا۔ بھلا وہ لڑکی جسے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اسے میں کیوں یاد کر رہا ہوں؟ نازو اچھی ہے، خوبصورت بھی، اور مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، اور اب تو اس نے خود کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں مگن ہوتا چلا گیا، اور کرن اور اس کے باپ کو میں نے ختم کر دیا۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی۔ میں نے نور کی شادی نازو کے ایک کزن سے طے کر دی تھی جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ اماں بھی نازو کی بلائیں لیتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں، مگر اب ان دونوں میں اختلاف بھی ہونے لگا تھا۔ اب جب میں نے نازو کا خیال بھی رکھنا شروع کر دیا، اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا، تو یہ بات میری اماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ مجھے رن مریدی کے، بیوی کے آگے پیچھے پھرنے کے طعنے دیتی، کہتی تھیں کہ تمہیں ماں نظر ہی نہیں آتی، بیوی کے علاوہ تو سب کچھ جیسے ختم ہو گیا ہے تمہارا، جیسے نازو کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے اچھی تو کرن تھی، کم از کم میری بات تو مانتی تھی، میری عزت تو کرتی تھی، اور یہ لڑکی تو کچھ کہہ دو تو جواب میرے منہ پہ دیتی ہے۔ اماں کی بات پر میں نے انہیں دیکھ کے رہ گیا تھا۔ اس تمام عرصے کے بعد پہلی بار ان کے منہ سے میں نے کرن کا نام سنا تھا، اور وہ بھی اچھے الفاظ میں۔ اماں جب وہ یہاں پر تھی تب آپ کو اس سے بہت سارے اختلافات تھے، آپ کو وہ بہت بری لگتی تھی، اور اب جب وہ نہیں ہے تو آپ اسی کو یاد کر رہی ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، جب کوئی قیمتی چیز آپ سے چھن جاتی ہے یا آپ سے کہیں دور چلی جاتی ہے تو اسی وقت آپ کو اس کی قدر ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہوا۔ میں نے بیٹا اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے مجھے اتنی اچھی بہو دی، مگر میں اس کی قدر نہیں کر سکی۔ اسی بات کا تو مجھے پچھتاوا کھائے جا رہا ہے۔ اب ہم اکثر ہی کرن کا نام لینے لگے تھے۔ اس کی اچھائی بیان کرتی تو نازو بری طرح تل ملا جاتی، اور میں اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اٹھ کر اس کے پاس آ جاتا، اور تب نازو کا موڈ اچھا ہو جاتا۔ مگر اماں کو بہت غصہ آتا تھا کہ اب میں انہیں پہلے کی طرح ٹائم نہیں دیتا۔ اس دن میں نے سوچا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک میں نے نازو کو کوئی تحفہ نہیں دیا، اس کے لیے کچھ چھوٹی سی انگوٹھی لے لوں۔ میں یہی سوچ کر شہر میں سونار کی دکان پر آیا، اور نازو کے لیے ابھی کوئی انگوٹھی دیکھ ہی رہا تھا جب وہ مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جسے میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔
میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، اور وہ اس روپ میں تھی کہ اسے دیکھ کر میں اپنی نگاہیں چپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کے جسم پر قیمتی لباس تھا، زیور سے لدی ہوئی تھی، آج بھی سر پر دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی، چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، آنکھوں میں اعتماد تھا، اور وہ بڑے پورے اعتماد انداز میں دکاندار سے بات کر رہی تھی۔ اس ڈری سہمی کرن کا تو کوئی شعبہ تک نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کرن ہے یا کوئی اور؟ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت؟ کرن تو بیمار تھی، اور میرے اندازے کے مطابق تو وہ مر چکی تھی۔ تو پھر یہ کون تھی جو اب زرارتی ہوئی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی؟ اس نے مجھے دیکھ کر چہرے کا رخ دوسری طرف کو کر لیا تھا، اور میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم کرن ہو؟ تم سچ میں کرن ہو؟ تم زندہ ہو؟ تم اتنا بدل کیسے گئی؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اور اماں نے تمہیں گھر سے باہر نکالا تھا تو تمہارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، تمہارے پاس زیور نام کا ایک چھلا تک موجود نہیں تھا، اور اب تم سر سے لے کر پاؤں تک زیور سے لدی پھندی ہو۔ ہاتھ میں بھی برانڈڈ بیگ ہے، جوتے بھی برانڈڈ ہیں، ہر چیز اپنی ہی قیمت کا خود منہ بولتا ثبوت ہے۔ تم نے مجھے خالی ہاتھ گھر سے باہر نکالا تھا، یہ سوچ کر کہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے پناہ نہیں دے گا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں بیوی بننے کے قابل نہیں ہوں، عزت دینے کے قابل نہیں ہوں، اور دیکھ لو، شہر کی جانی مانی شخصیت نے مجھے اپنی بیوی بنایا ہے، اور مجھ سے بے پناہ محبت بھی کی اور مجھے بے پناہ عزت بھی دی ہے۔ مجھے اپنی باتوں پر شرمندگی ہو رہی تھی، مگر پھر جب مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے اس کی بدکرداری کی وجہ سے نکالا تھا تو ایک بار پھر سے میرے جذبات بدل گئے۔ تم نے جو کیا تھا اس کے بعد یہی کرنا بنتا تھا۔ اب جب بیوی گھر میں غیر مرد کو بلائے گی تو شوہر کیا کرے گا؟ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے کسی مرد کو گھر پر بلایا تھا؟ میں کسی سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ کیا مجھ میں تم نے ایسی کوئی بات دیکھی تھی؟ اب کی بار میں خاموش رہ گیا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پھر تمہاری ماں اور بہن نے جو کہا تم نے اس کو سچ مان لیا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ مجھ پر تہمت تھی۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکا۔ میری ماں اور بہن تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گی؟ وہ کیوں تہمت لگائیں گی تم پر؟ کیونکہ اس وقت وہ آدمی مجھ سے نہیں بلکہ تمہاری بہن سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اب تو میرے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اگر تمہاری شادی کسی اچھے انسان کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسرے لوگوں پر الزام تراشی کرتی رہو۔ تم یہ مت بھولو کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میری بہن پر اتنی ساری تہمت کیوں لگا رہی ہو؟ اگر تمہارا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو تمہیں ایڈز جیسی موسی مرض کیسے لاحق ہوئی تھی؟ اب کی بار وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ یہ بھی قسمت کا کھیل تھا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو مجھے تم سے نجات کیسے ملتی، اور میری اتنے اچھے انسان کے ساتھ شادی کیسے ہوتی؟ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ رپورٹس کسی اور کے ساتھ بدل گئی تھی۔ جب آدھی رات کو تم نے مجھے گھر سے نکالا تو میں سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ ماں باپ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا، جنہوں نے پیدا کیا، میری تربیت کی۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ انہیں اس بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اور جب اس نے ٹیسٹ کیا تو پتا چلا
کہ مجھے ٹائیفائڈ تھا۔ جب ادھر گئی تھی، آرام نہ کرنے کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ گئی تھی، اور ڈاکٹر نے غلط رپورٹ کی وجہ سے مجھے سب کی نظروں میں گرا کے رکھ دیا، اور تم نے بھی میرا یقین بالکل نہیں کیا۔ اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے گھر کی طرف پلٹ کر واپس آ گیا تھا۔ گھر آیا تو میرے صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا، مگر دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میرے سارے شک یقین میں بدل گئے تھے، اور ساری باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ نازو، اگر میں آپ کے بیٹے کو بتا دوں کہ آپ کی بیٹی کا میرے کزن سے چکر چل رہا تھا، اور اس رات میرا کزن ہی اس کے لیے آیا تھا، آپ نے کرن پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا، تب آپ کی اپنے بیٹے کی نظر میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اور آپ کی وہ بیٹی جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنی اس بہن کی شکل دیکھنے پر تیار ہوگا جس نے اس کی عزت کو رول دیا؟ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک بے گناہ لڑکی پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے اس پر کتنا کرم کیا، اس کی زندگی بدل گئی، اور میں نے ایسی ہی لڑکی کو اپنی ہی زندگی میں شامل کر لیا جس کا میں کبھی چہرہ دیکھنے کا بھی روددار نہیں تھا۔ ماں اور نازو میرے پاس آ گئی تھی۔ ان دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی باتوں کو سن لیا ہے، اور یہ سب برداشت کرنا اور قبول کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اپنی وہ بہن جس پر مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا تھا، اب اس کی وجہ سے میں نازو کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے شب و روز اسی طرح اداسی سے گزرنے لگے تھے۔ اماں میرے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی، اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ اس رات جب میں اپنے گھر آیا تو تب نازو اماں کے پیروں میں بیٹھی ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ میں نے بہت بدتمیزی کی، بہت بدسلوکی کی، اس بات پر کرتی رہی کہ میرا شوہر تو میرے اپنے قبضے میں ہے، میری اپنی مٹھی میں ہے، اب وہ کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ مگر اب جب اس کا بیگانہ رویہ دیکھا تو مجھ سے اس کی بے رخی صحیح نہیں جا رہی ہے۔ تب اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر میں خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہستہ آہستہ میں معمول کی طرف آتا گیا۔ میں نازو سے کیوں بے رخی کرتا؟ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، اور اب تو اس نے خود کو میری مرضی کے مطابق ڈھال بھی لیا تھا۔ باقی کی زندگی مجھے اسی احساس کے ساتھ گزارنی تھی کہ میں نے ایک بے گناہ عورت کے ساتھ غلط کیا، مگر رب نے اسے پھر بھی سنبھال لیا، کیونکہ وہ رب تو سب کا ہے، وہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ مجھے یہ احساس پچھتاوے میں ڈالتا ہے کہ شاید میں اس نیک عورت کے قابل ہی نہیں تھا